دیکھیں جس طرح سے ابھی ہم نے بات کی تھی کہ ہر چیز چینج ہو رہی ہے، تو اسی طرح سے جو ڈرگس کا جو معاملہ ہے وہ بھی شفٹ ہوا ہے. ٹھیک ہے، پہلے جو ہے وہ ایک وقت میں جو ڈرگس یوز ہوتی تھی وہ زیادہ تر جو تھی وہ ہائپو ایکٹیو تھیں کہ جو انسان کو سلو کرتی تھیں، سلیپی کرتی تھیں، بے ہوش کرتی تھیں. آج کل جو ڈرگس زیادہ یوز ہو رہی ہے وہ ہائپر ایکٹیو، یعنی وہ ڈرگس ہیں کہ جو انسان کو ایکٹیو زیادہ کرتی ہیں. ٹھیک ہے، دونوں کے سنیریو جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں، لیکن بنیادی مقصد جو ہے وہ ڈرگس کو استعمال کرنے کا یہی ہوتا ہے کہ انسان فرار حاصل کرنا چاہتا ہے اپنے حالات سے، چاہے وہ حالات جو ہیں وہ کسی بھی قسم کے ہوں. آپ نے دیکھا ہے کہ ڈرگس کا استعمال جو ہے وہ صرف ایک کلاس تک محدود نہیں ہے. اپر کلاس بھی جو ہے وہ ڈرگس کرتی ہے، اور لوئر جو کلاس ہے، جو بالکل ریسورسز کلاس ہے، وہ بھی ڈرگس کرتے ہیں. یقیناً کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں، جو کچھ ایسی کامن چیزیں ہیں جو ہر جگہ ہر کلاس میں موجود ہیں. ہم صرف یہ نہیں کہہ سکتے کہ وسائل کا نہ ہونا، غربت کا ہونا، جاب کا نہ ہونا، ان امپلائمنٹ جو ہے وہ انسان کو ڈرگس کی طرف دھکیلتے ہیں. بعض اوقات بہت زیادہ سہولیات کا ہونا، بہت زیادہ ریسورسز کا ہونا بھی جو ہے وہ انسان کو راہ سے بھٹکا دیتا ہے. جہاں تک رہی بات یوتھ کی، تو ہم دیکھتے ہیں نا کہ یوتھ ہر چیز بہت جلدی اڈاپٹ بھی کرتے ہیں اور بہت جلدی اثر قبول کرتے ہیں. تو ڈرگس جو ہیں بیسکلی جو سیل کرنے والے ہیں، ڈرگس کا کاروبار کرنے والے ہیں، ان کا بھی جو ٹارگٹ جو ان کی پاپولیشن ہوتی ہے وہ یوتھ ہوتے ہیں، کیونکہ یوتھ ہر فیشن سے لے کر ہر چیز وہ جلدی ایکسیپٹ کرتے ہیں، جلدی اس کی طرف مائل ہوتے ہیں. تو تعلیمی ادارے نشانہ اسی لیے بنتے ہیں کہ یہاں پہ طلبہ بڑی تعداد میں ہوتے ہیں. پھر ظاہری بات ہے کہ جو ڈرگ سیلنگ کے سے ریلیٹڈ جو اس انڈسٹری سے ریلیٹڈ جو لوگ ہیں، وہ اپنے لوگوں کو یہاں پر جو ہے باقاعدہ جو ہے ان کو بھی ایڈمیشن کراتے ہیں، یا ان کو جو ہے پہلے وہ یوز کر رہے ہوتے ہیں، یوزر ہوتے ہیں، بعد میں وہ سیل کی طرف آ جاتے ہیں اپنے اخراجات پورے کرنے کے لیے. اور ایک جیسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک اٹریکشن جو ہے وہ پیدا کر دی جاتی ہے مختلف قسم کی ڈرگز پہ. جس طرح سے اسموکنگ ہے، بہت سے جو ہیں وہ جو ہماری یوتھ ہے، اس میں بوائز بھی شامل ہیں، گرلز بھی شامل ہیں، فیشن کے طور پہ جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں، اسموکنگ سے سٹارٹ کرتے ہیں. اسموکنگ کے بعد جو ہے وہ ڈفرینٹ قسم کی جو ہے وہ ڈرگز پہ کی طرف جو ہے وہ نکل جاتے ہیں. آپ نے بات کی آئس کی. آئس جو ہے وہ ایکچولی بہت ایکٹیو ہونے کے لیے یوز کی جاتی ہے، ایک پلیجر کے لیے یوز کی جاتی ہے. لیکن یہ بھی ایک فیکٹر، یہ ہمارے یوتھ کو باقاعدہ اس پہ ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ جو پہلی ڈوز کے بعد جو کیفیت ہوتی ہے وہ اس کے بعد آہستہ آہستہ ختم ہوتی چلی جاتی ہے اور ڈوز بڑھتا چلا جاتا ہے. اور ایک آئس یوز کرنے والے کی ایوریج ایج جو ہے وہ بہت کم ہوتی ہے. اس کے سائیڈ ایفیکٹس کے بارے میں ہمیں جو ہے وہ عام جو ہے اویئرنیس دینی ضروری ہے، اور ہم دیتے بھی ہیں اپنے ڈپارٹمنٹ کے لیول پر، ہم اپنے لیول پر یہاں پر یہ ایجوکیٹ بھی کرتے ہیں. ہمارے یہاں جو ہے وہ ڈرگس کا ایک باقاعدہ سبجیکٹ ڈرگس اینڈ کرائم، سبسٹنس ابیوز اینڈ کرائم جو ہے وہ پڑھایا جاتا ہے. سبسٹنس ابیوز جو ہے وہ اس میں جتنی بھی جسے کہہ سکتے ہیں ماڈرن ڈرگز ہیں وہ اس میں آ جاتی ہیں. اور کیونکہ ماڈرن ڈرگز جو ہیں وہ بیسکلی جو ہیں وہ کیمیکل ڈرگز ہیں، اور کیمیکل ڈرگز جو ہیں وہ نیچرل ہربس جو ہیں جن کے ذریعے ڈرگز بنائی جاتی ہے، جب مثال کے طور پہ اوپیم ہو گئی، بھنگ ہو گئی، یہ اس سے ڈفرینٹ ہوتی ہیں اور زیادہ ہارمفل ہوتی ہیں. تو ہم اس پر کام کر رہے ہیں. باقاعدہ ہمارے اویئرنیس پروگرام جو ہیں وہ بگائے بگائے چلتے رہتے ہیں. مختلف آرگنائزیشن کے ساتھ بھی ہمارا جو ہے وہ رابطہ رہتا ہے، ہم ایجوکیٹ کرتے ہیں. لیکن میں پھر یہ کہوں گی کہ جس چیز میں اٹریکشن جو ہے وہ زیادہ آ جائے، اس کو ایڈریس کرنا کمپیریٹیولی اتنا آسان نہیں ہوتا.